اناطولیہ میں ترک ریاستوں کو فتح کرنے کے بعد سلطان بایزید جلدرم نے درِ دانیال کو عبور کیا اور وہ ادرنے شہر چلے گئے۔ اس درمیان میں رومی شہنشاہ جان پیلیولوگس نے قسطنطنیہ کے 3 گرجے مسمار کرا دیے تھے اور وہ ان کے سامان سے نئے قلعے تعمیر کرنا چاہتا تھا، لیکن سلطان بایزید نے رومی شہنشاہ کو جبراً اس ارادے سے باز رکھا اور چند دنوں کے بعد جان کی موت ہو گئی۔ اس کا لڑکا مینویل، جو کہ کچھ عرصے سے سلطان بایزید کے دربار میں موجود تھا، شہنشاہ کے انتقال کی خبر سن کر چپکے سے بھاگ کر قسطنطنیہ جا پہنچا اور اپنے باپ کا جانشین ہونے کے ناطے وہ شہنشاہ بن گیا۔ سلطان بایزید جلدرم کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ یوں 7 ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران جبکہ سلطان بایزید قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہیں اپنی یورپین سرحدوں سے تشویشناک خبر ملی۔ وہ خبر یہ تھی کہ بلغاریہ میں سجمنڈ شاہ ہنگری نے عثمانی سرحد پر حملہ کر دیا تھا اور عیسائی فوجوں نے بے شمار دیہاتوں اور قصبوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے زاگورا کے قریب جا پہنچے۔ سلطان بایزید جلدرم کو جب یہ خبر ملی تو وہ اس حملے سے بے حد غضبناک ہوئے۔ سلطان نے فوراً قسطنطنیہ کے محاصرے کو ناکہ بندی میں تبدیل کیا اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ عیسائی لشکر کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ اس دوران انہوں نے اپنے یورپین چھاپہ مار دستوں کو بھی حملے کا حکم دیا، جو سلطان بایزید جلدرم کے آنے سے پہلے ہی عیسائی لشکر پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ عیسائی لشکر کے سالار نے تو شروع میں عثمانی حملہ آوروں کے خلاف مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن جب سلطان بایزید جلدرم مرکزی لشکر کے ساتھ یہاں پہنچے تو اسے مجبوراً عثمانیوں کے ساتھ جنگ لڑنی پڑی۔ اس جنگ میں سلطان بایزید جلدرم کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور میرچا کی فوجیں منتشر ہو گئیں، جبکہ میرچا کو زندہ پکڑ کر سلطان بایزید کے سامنے لایا گیا۔ سلطان بایزید نے اسے بورسا کے قلعے کے تہہ خانے میں قید کر دیا، جہاں وہ کچھ عرصے کے لیے عثمانیوں کی قید میں رہا۔ بالآخر اس نے عثمانیوں کو ٹیکس ادا کرنے پر رضامندی دکھائی اور اس نے سلطان بایزید سے یہ بھی معاہدہ کیا کہ وہ ہنگری کے خلاف عثمانیوں کی فوجی مدد کرے گا اور انہیں فوجی دستے فراہم کرے گا، جس پر سلطان بایزید نے اس کی جان بخشی کرتے ہوئے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس ابتدائی فتح کے بعد سلطان نے اپنے چھاپہ مار دستوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک کو ہنگری جبکہ دوسرے کو بوسنیا جانے کا حکم دیا اور خود سلطان مرکزی لشکر کے ساتھ واپس قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہاں عثمانیوں کے محاصرے سے تنگ آ کر بالآخر شہنشاہ قسطنطنیہ نے مجبوراً سلطان بایزید کے ساتھ صلح کر لی۔ چنانچہ 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ صلح کی شرائط نہایت سخت تھیں۔ صلح کی پہلی شرط یہ تھی کہ سالانہ خراج کی رقم 3000 طلائی سکے ہوں گے۔ دوسری بڑی شرط یہ تھی کہ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی جائے گی، جس میں سلطان بایزید نے ایک ترک قاضی مقرر کیا اور کلیسائے مشرق کے اس مرکز میں ایک عالی شان مسجد بھی تعمیر کی گئی، جس کے میناروں سے توحید کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ شہنشاہ مینویل نے شہر کے 700 مکانات بھی مسلمانوں کو دے دیے اور غلطہ کا نصف حصہ بایزید کے حوالے کر دیا، جس میں اس نے 6000 عثمانی فوج متعین کر دی۔ شہر کے باہر جو انگور کے باغ اور ترکاریوں کے کھیت تھے، ان کی پیداوار کا عشر بھی صلح نامہ کی روح سے عثمانی خزانے کو دے دیا گیا اور اسی وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو استنبول کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران جب میرچا کو بورسا میں قید کیا گیا تھا تو اس دوران اس سے یہ خبر ملی کہ اس نے عثمانی زمینوں پر قبضہ کرنے سے پہلے جاندار قبیلے کے سردار سلیمان بے کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ جاندار قبیلے کے سردار سلیمان بے شروع میں تو عثمانیوں کے اتحادی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اتحاد ختم کرتے ہوئے اناطولیہ کے باقی ترک قبیلوں کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا تھا۔ اناطولیہ کی پہلی مہم میں سلطان بایزید چاہتے تھے کہ وہ جاندار قبیلے پر بھی حملہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیں، لیکن چونکہ ان کی فوج پچھلے 2 سال کے ساتھ جنگ میں مصروف تھی، اس لیے وہ اپنی فوجوں کو آرام دینے کے لیے واپس بورسا شہر چلے گئے۔ یوں اس دوران جاندار قبیلے کے سردار سلیمان بے جانتے تھے کہ ایک نہ ایک دن عثمانی ان کے قبیلے پر حملہ کریں گے، اس لیے اس نے سیواس کے حکمران قاضی برہان الدین کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ یوں جاندار قبیلے کا دارالحکومت کسمونی تقریباً عثمانیوں کے مخالفین سے بھر چکا تھا۔ اس لیے 1392 عیسوی میں سردیوں کے موسم کی پرواہ کیے بغیر
بایزید جلدرم اپنی فوج کے ساتھ بورسا شہر سے روانہ ہوئے، اور جب سلیمان بے کو عثمانیوں کے آنے کی خبر ملی تو اس نے فوری طور پر ایک قاصد قاضی برہان الدین کے پاس بھیجا تاکہ وہ اپنی فوج کے ساتھ سلیمان بے کی مدد کو آ سکے۔ لیکن اس سے پہلے کہ قاضی برہان الدین اپنی فوج کے ساتھ اپنے اتحادی کی مدد کو پہنچتے، بایزید جلدرم برق رفتاری کے ساتھ کستامونی جا پہنچے اور انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کستامونی شہر کے باسیوں نے محاصرے سے تنگ آ کر عثمانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں جاندار قبیلہ بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ سلطان بایزید جلدرم نے جاندار قبیلے کے سردار سلیمان بے کو پھانسی دے دی۔ جب سلطان بایزید جلدرم جاندار قبیلے کی فتوحات میں مصروف تھے تو اس دوران ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ کا سفیر سلطان کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنے بادشاہ کا پیغام سناتے ہوئے سلطان بایزید کو متنبہ کیا کہ بلغاریہ کے معاملات میں عثمانیوں کو عمل دخل کا کوئی حق نہیں، اور اس نے اپنے شہنشاہ کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ عثمانیوں کو بلغاریہ کے معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان بایزید جلدرم نے اس کا جواب اپنے ہاتھ میں موجود تلوار دکھا کر کیا۔ اب یہ صاف ظاہر تھا کہ شہنشاہ ہنگری سجمنڈ بلغاریہ پر حملہ کر کے اسے عثمانیوں سے چھینے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ شہنشاہ سجمنڈ اپنی فوج کے ساتھ بلغاریہ کو عثمانیوں سے چھیننے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اسی دوران سلطان بایزید کو خبر ملی کہ ہنگری کے بادشاہ سجمنڈ نے نیکوپول کے قلعے کا محاصرہ کرتے ہوئے تمام ترک سپاہ کو قتل کر دیا ہے۔ جب سلطان بایزید جلدرم نے یہ خبر سنی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے شہزادے ارطغرل کو اناطولیہ کی فوجوں کا سپہ سالار بناتے ہوئے باقی فوج کے ساتھ وہ ہنگری کی جانب پیش قدمی کرنے لگے۔ سلطان بایزید کے یورپ جانے کے بعد قاضی برہان الدین نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی فوجوں کے ساتھ عثمانی سرحد کے قریب چلا گیا۔ اس پر شہزادے ارطغرل، جو کہ اس وقت اناطولیہ میں سلطان کی جانب سے سنجق بے تھا، اس نے اپنے پاس موجود فوج کے ساتھ قاضی برہان الدین پر حملہ کر دیا۔ یوں دونوں ترک قبائل کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، اور یہ جنگ تقریباً 3 دن تک مسلسل جاری رہی۔ لیکن اس جنگ میں برہانیوں کے ہاتھوں عثمانی شہزادہ ارطغرل مارا گیا۔ اگرچہ اس معمولی سی فتح نے اناطولیہ میں قاضی برہان الدین کے اثر و رسوخ کو بڑھا دیا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جب یہ خبر سلطان بایزید کو ملے گی تو وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اسی لیے اس نے بایزید کے آنے سے پہلے اپنی فوجوں کو انقرہ اور دیگر عثمانی شہروں کی لوٹ مار کے لیے روانہ کیا۔ ان شہروں کو برہانی فوجوں نے لوٹ کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ادھر یورپ میں جب ہنگری کے بادشاہ شہنشاہ سجمنڈ کو معلوم ہوا کہ بایزید جلدرم خود ایک بڑی فوج کے ساتھ اس کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے، تو اس نے فوراً اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور قلعے کو خالی کر کے ہنگیرین فوج واپس ہنگری چلی گئی۔ دیریں اثنا سلطان بایزید جلدرم کو یہ خبر ملی کہ اس کا بڑا بیٹا اور تخت کا وارث شہزادہ ارطغرل برہان الدین قبیلے کے سردار کے ہاتھوں جنگ میں مارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مزید برہانی فوجوں نے عثمانی قصبوں اور دیہاتوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا ہے۔ ان دونوں خبروں نے سلطان بایزید جلدرم کو انتہائی غمگین اور غصے میں کر دیا، اور وہ اپنے بڑے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے فوراً اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ جا پہنچے۔ لیکن یہاں اناطولیہ پہنچنے کے بعد سلطان کو معلوم ہوا کہ کارمان اور برہان قبیلے میں کسی اختلاف کی بنا پر ان کی آپس میں جنگ ہو گئی ہے۔ سلطان نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ان تمام قبیلوں کو آپس میں لڑنے دیا، اور وہ خود واپس قسطنطنیہ کی جانب متوجہ ہوئے، کیونکہ جو مطالبات اس نے سلطان کے مانے تھے وہ ان پر عمل نہیں کر رہا تھا۔ مزید یہ کہ وہ فرانسیسیوں سے فوجی مدد لے کر اپنے شہر کا دفاع کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ آخرکار 1395 عیسوی کو سلطان بایزید جلدرم نے استنبول کے دوسرے محاصرے کا حکم دیا۔ موسم گرما کے دوران جبکہ یہ محاصرہ جاری تھا تو سلطان بایزید جلدرم نے یونان کے ان شہروں پر حملہ کیا جو کہ رومیوں کی حمایت اور ان کی مدد کر رہے تھے۔ یونان کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد جب 1396 عیسوی کے موسم بہار میں سلطان باقی فوج کے ساتھ محاصرے میں شامل ہوئے تو محاصرے کی شدت میں تیزی آ گئی۔ قریب تھا کہ رومی شہنشاہ عثمانیوں کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اپنے شہر کے دروازے کھول دیتا کہ اسے خبر ملی کہ ایک بڑا صلیبی لشکر بلکان میں عثمانیوں کے خلاف پیش قدمی کر رہا ہے۔
جن میں ہولی رومن امپائر، سلطنت فرانس، انگلستان، ہنگری، کنگڈم آف پولینڈ، جمہوریہ وینس، جمہوریہ جینوا، کاسٹل، آراگون، کروشیا، ہاسپٹلرز اور بلغاریائی، ان تمام عیسائی ریاستوں نے ایک نیا صلیبی اتحاد بناتے ہوئے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔